اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیڈنگ ہے، سبق نمبر 3 ہے حرکات۔ ٹھیک ہے، حرکات۔ حرکات کس کو کہتے ہیں بتا رہے ہیں۔ حرکت کی جمع ہوتی ہے حرکات۔ جب ایک کو بولیں گے تو حرکت بولیں گے، اور جب تینوں کو ملا کر کہیں گے تو حرکات کہیں گے۔ تو حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ یہ جو زبر ہے نا حرف کے اوپر، یہ زیر ہے حرف کے نیچے، یہ پیش ہے حرف کے اوپر، اس طرح سے۔ تو زبر زیر اور پیش تینوں کو جب ہم بولیں گے تو حرکات کہیں گے، اور ایک ایک کو جیسے زبر، صرف زبر کو بولیں گے تو حرکت بولیں گے، حرکت۔ تو ابھی بات چل رہی ہے نا ہیڈنگ کی، ہیڈنگ کا کے بیان میں حرکات کے تینوں کو ملا کر ہی بولا جائے گا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر اور پیش کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر ہوتا ہے نا۔ ہاں، اور زیر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے نیچے۔ یہ اچھا، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ یعنی یہ والے سمبل ہو نا جس پر زبر زیر پیش، تو اس حرف کو ہم متحرک حرف کہیں گے، متحرک۔ اب جیسے سمبل بدل جائے گا ویسے ہی اس کا نام بھی چینج ہو جائے گا۔ جو لفظ ہوگا، جو حرف ہوگا، اس کا نام بھی چینج ہو جائے گا۔ جب زبر زیر پیش ہوتے ہیں حرف کے اوپر تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے تنوین والی تختی میں، جب دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں حرف کے اوپر تو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ سمبل چینج ہوتے ہیں نا حرف کے اوپر، ویسے ویسے اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے حرف کا۔ ابھی یہاں پر یہ متحرک ہیں کیونکہ ان پر جو ہے نا حرکت ہے زبر زیر پیش کی۔ تو اب زبر کی آواز اور زیر کی اور پیش کی آواز کو بتا رہے ہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں، زبر اور پیش اور زیر کی آواز کو۔ تو زبر کو جو پڑھتے ہیں نا منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تو آواز کھلی، منہ کھلا اور آواز کھلی، ٹھیک ہے۔ زیر کی آواز کو نیچے گرا کر پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی۔ تو زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ پیش ہم جب پڑھتے ہیں تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو، اس طرح سے ہونٹوں کو گول کر کے۔ اچھا، یہ زبر زیر پیش ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں نا۔ تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، یعنی جو زبر زیر پیش ہیں جس لفظ کے اوپر ہوتے ہیں تو اس لفظ کو کھینچنا نہیں ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے نا۔ یعنی یہ سمبل والے جو حرف ہوتے ہیں، زبر زیر پیش والے حرف، قرآن شریف میں کہیں پر بھی زبر زیر پیش جس بھی حرف پر ہو اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہ قاعدہ آپ یاد رکھنا، بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے اس حرف کو، ٹھیک ہے۔ یہ لین آپ ہمیشہ یاد رکھنا، یعنی حرکات جو ہوتی ہیں نا زبر زیر پیش، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف یہ جو ہے نا ابھی کیا ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف جو ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ الف ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی سمبل نہیں ہے، نہ ہی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے۔ تو اگر اس پر کوئی زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے یا دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اگر اس پر یہ سمبل آ گئے تو یہ حمزہ ہو جائے گا، اس کی جو ہے نا یہ چینج ہو جائے گا نا پڑھنے میں۔ پھر ہم اس کو حمزہ ریڈ کریں گے، الف نہیں پڑھیں گے جب اس کے اوپر سمبل آ جائے تو، زبر زیر پیش جزم۔ یہی بتا رہے ہیں، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ یہ یہاں پر دیکھو دیا ہے انہوں نے، یہ زبر زیر پیش ہے، جزم ہے، اس طرح سے۔ قرآن شریف میں بھی اگر خالی رہے گا تو وہ الف ہوگا، اس کو الف پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ، پڑھیں گے تو بتاؤں گا۔ اور جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گا تو وہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا قرآن پاک کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں را، را جو ہوتی ہے را،
اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. ابھی اتنا ہی بتایا انہوں نے. را کے اوپر سمبل زبر یا پیش کا ہوگا تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے سمبل زیر ہوگی تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے؟ ہمیں کھینچنا نہیں ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ٹھیک. پڑھنا ہے ایک بار ذرا. ارے آ، زبر کی آواز اوپر کو جائے گی نا. کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے. حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ. زبر نہیں، زیر کہیں گے، زیر. حمزہ زیر. ہوں. پیش آ ای او. پڑھو. نہیں، اب اس کو ہم نے ہجے سے پڑھ دیا، صرف رواں پڑھیں اب. ہجے کرنے کے بعد تینوں کو رواں سے پڑھنا ہے ایک بار. جیسے ہم نے ہجے کی، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اب تینوں کو رواں سے. کیسے؟ آ ای او. پڑھو. ہاں. اب اس کو پڑھنا ہے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. پڑھو. با بی بو. ایسے پڑھنا ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا یہ یاد کر لینا پورا، یہ ہیڈنگ یہاں تک. اور یہ صرف ابھی 2 لائنیں سنانا، ٹھیک ہے، کل کو. اچھے سے یاد کر کے، تجوید اور مخارج کے روشنی میں. ٹھیک ہے، جاؤ.